کہانی زندگی تحریر محسن علی۔ ریلوے پھاٹک کے قریب وہ ایک جھوپڑی تھی جہاں ماسیوں کی بستی تھی۔ 30-40 سال سے آباد تھی اور وہاں اس کے گھر کے چار افراد رہتے تھے۔ وہ ادھر سلونی اور اس کی بہن زرخا اور اس کی ماں تھی اور اس کا شوہر اس کو اس لیے جلدی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ بچے زیادہ نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ شوہر اس کا تھوڑا بہت کماتا تھا اور ہر کچھ دن بعد نوکری چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کا یہی معمول تھا جب تک وہ ساتھ رہا۔ 2 بیٹیاں تھیں، زرخا اور سلونی۔ زرخا بڑی تھی تو وہ ماں کے ساتھ گھروں میں کام کرنے جاتی، چھوٹے محلے والوں کے ساتھ رہتی، کبھی ایک پڑوس، کبھی دوسرے پڑوس، کبھی کسی دوست کے یہاں، اور جب تھک جاتی تو گھر آ کر اماں جو کچھ چھوڑ کر جاتی بنا ہوا وہ کھا لیتی، یا پھر کھیل میں محلے کے دیگر لوگ کھلا دیا کرتے۔ کچھ نہ کچھ اب وقت کے ساتھ سلونی بڑھ رہی تھی، مگر ماں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ آئے روز بہانے کرنے لگی تھی، زیادہ دیر گھر میں رک جاتی۔ اس کو ریل آنے جانے کی آواز بہت زہر لگتی تھی، مگر شام کی وقت وہی آواز اس کو مچل کے رکھ دیتی تھی۔ اس میں تاثیر محسوس ہوتی تھی۔ سلونی کی بستی میں کچھ عرصے بعد NGO نے مفت اسکول کھولا تو اس کو ایک راہ سجائی دی۔ اب وہ وہاں جانے لگی کیونکہ یہ ماسیوں کی بستی تھی۔ اسکول والوں کو ایک لڑکی چاہیے تھی جو اسکول کا خیال کر سکے، صفائی ستھرائی کر سکے، کیونکہ وہ ایک ماسی کی بیٹی تھی اور صفائی ستھرائی کا کام پہلے سے تھوڑا بہت جانتی تھی بہتر طریقے سے۔ اس لیے اسکول میں چند بچے آنے لگے تھے۔ اس نے وہاں کی استانی سے بات کر کے کہا، اگر میں آپ کے یہاں صفائی کر دوں تو آپ کیا مجھے اس کے بدلے پڑھاؤ گے؟ استانی نے کہا، میں سر سے مشورہ کر کے بتا سکتی ہوں، اکیلے میں فیصلہ نہیں کروں گی۔ اگلے روز جب سر آئے تو سلونی سر کے دیکھ کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی۔ اس کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ ابھی وہ 15 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں خوش تھی کہ بڑی بیٹی میری پڑھ نہیں سکی لیکن چھوٹی بیٹی پڑھے گی۔ ماں نے روکا نہیں۔ زرخا بھی پھر جب کام سے تھک کر ماں کے ساتھ واپس آتی تو سلونی زرخا کو پڑھانے لگ جاتی، جو تھوڑا بہت اس کو سمجھ میں آتا۔ سلونی کو اسکول جاتے جاتے 2 سال ہو چکے تھے، کیونکہ اس کی عادت تھی، وہ سوچتی تھی اور مشاہدہ کرتی تھی۔ پہلے بھی ریل کو دیکھ کر وہ یہی سوچا کرتی تھی، یہ ہماری بستی میں کیوں خوف مچاتی ہے رات کے وقت، اور ہماری نیندیں کیوں حرام کرتی ہے؟ یا یہ کہ میرے باپ دادا لوگوں نے بھی کیا ہم سے زیادہ زندگی غربت کی دیکھی ہوگی، یا ہم امیر ہیں؟ میرے ماں اور باپ نے نانا نانی دادا دادی کا کبھی ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کو سوال پریشان کرتے جا رہے تھے۔ زندگی ایک بیگم پن سے زور و شور سے جاری تھی۔ عید، کرسمس، دیوالی، جھوپڑیوں میں سب تہوار منائے جاتے۔ جھوپڑیوں کے درمیان کچے کچھ مکان بھی بن چکے تھے۔ جھوپڑیوں کے گرد دونوں جانب مساجد تھیں جو مخصوص ایام میں بھرا کرتیں۔ سلونی کو محسوس ہونے لگا جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہے اس کے ارد گرد مذہب کی تکرار کچھ بڑھ سی رہی ہے۔ ویسے تو سب ساتھ رہتے ہیں۔ مسجدوں میں جب مسلمانوں کے سوا دیگر لوگوں کو لعن طعن کیا جاتا تو سلونی ڈر جاتی، کیونکہ اس کی دوستیاں ہندو اور مسیح لڑکیوں سے بھی تھی، لیکن کبھی مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے خلاف اس طریقے کی بات سنتی تو وہ سوچتی، کیا اس طریقے سے کبھی یہ لوگ ان کو مار ڈالیں گے؟ بہرحال وہ ایک غریب بستی تھی۔ لوگوں نے ماسیوں کو وہاں رفتہ رفتہ اوباش لڑکوں نے آنا شروع کیا۔ ماسیوں کو پیسے کا لالچ دے کر ان کی بیٹیوں کو رات میں لے جاتے جو راتیں رنگین کرتیں۔ امیروں کو آہستہ آہستہ یہ وبا پھیلنے لگی امیروں میں ادھر کے۔ اور زرخا سلونی کے لیے جب یہ بات کرنے ایک عورت آئی تو اس کی ماں نے اس کو ڈانٹ کر نکال دیا تھا۔ زرخا کا رجحان اس طرف ہوتا تھا کیونکہ وہ بڑی تھی، اس کی عمر تھی، اور اس کا رجحان جو ہے اس طرف تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جبلت اس کا منہ توڑ مقابلہ کر رہی تھی۔ اور وہ دوستوں سے جب بات سنتی کہ رات کو یہ ہوا تو اس کے دل میں حسرت جاگتی۔ جبکہ سلونی کو جب زرخا نے بتایا تو اس نے بتایا وہاں کے اوباش لڑکے اور داڑھی والے جو لعن طعن کرتے ہیں، یا ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو انہی کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو مسلمان ہیں،
وہ بھی وہاں جاتے ہیں۔ غربت زیادہ ہے تو سب کا دکھ سانجھا تھا، یعنی کہ معاش۔ وہاں رفتہ رفتہ اوباش لڑکوں نے اس کام کے شروع ہونے کے بعد مرد ناکارہ ہونے لگے تھے۔ بعض لالچی عورتیں اپنی بچیوں کے ساتھ ساتھ خود بھی جانے لگیں اور یہ دھندا کرنے لگیں۔ ایسے ہی ایک روز جب محلے کی بڑی تعداد کام پر گئی ہوئی تھی تو جھگیوں کو آگ لگا دی گئی۔ صبح دن خبروں میں نیوز چینل سے خبریں چلاتے رہے۔ زرخا سلونی کی ماں گھروں میں جب کام کر رہے تھے تو یہ خبر سن کے وہ رونے لگی۔ مالکن نے پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ تو اس نے بتایا یہ ہمارے محلے کی جھگیاں ہیں، یہ جل گئی ہیں، مگر مالی نقصان بہت ہوا۔ میری بچیوں کا تو چھوڑیں کیا کچھ ہوتا، لیکن کئی بچیوں کے جہیز کا سامان بھی خاکستر ہو گیا ہوگا۔ شام گھر واپس آئی تو اس کو سلونی نے بتایا ہمارا گھر غیر قانونی ہے، اس کو یہ سب خبروں سے معلوم ہوا۔ ماں مگر ہم تو سرکار کو سالانہ پیسے دیتے ہیں، غیر قانونی کیسے؟ کیا ہم مجرم ہیں؟ ماں نے کہا پاگل ہیں سب لوگ، بکواس کرتے ہیں۔ جب روٹی کپڑا مکان نوکری کچھ نہیں دے سکتے تو یہ ہم غریبوں کو اسی طریقے سے دھتکارتے ہیں۔ حکومت نے تو ہمیں یہاں لا کر بسایا تھا ایک زمانے پہلے۔ سلونی 21 سال کی ہو گئی تھی اور تعلیم میں اس کی دلچسپی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی این جی او کی مدد سے اس نے انٹر کر ہی لیا تھا۔ اب وہ پڑھاتی اور سرکاری دفتروں میں خاموشی سے دھکے کھاتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ فائلوں میں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی جہاں ریلوے اراضی پر ان غریبوں کو ریلوے پھاٹک کی زمین پر بسنے کی اجازت دی تھی کسی بابو نے۔ کیونکہ یہ سب اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہوا تھا، اس کو یہ معلومات حاصل کرنے میں وقت لگا۔ اب زرخا گھروں میں کام کرتی، ماں کے قریب 1-2 گھروں میں جا کے کام کرتی، جبکہ سلونی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ جھوپڑی والوں سے بھی کچھ پیسوں کے عرض وہ پڑھانے لگی تھی، مگر اس کو پڑھاتے ہوئے معلوم ہوا کہ اس کی عمر کی لڑکیاں جنسی پیشہ ور بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں ان کو اور وہ اس کو ترغیب بھی دینے لگی تھیں۔ رات کو قصہ سناتی تو سلونی کا جوش خوش لباس دیکھ کر پہننے کو کرتا، لیکن دوسری طرف اس کو کوفت ہوتی۔ ایک بار پھر عدالتوں میں کچی آبادیوں کو ختم کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا۔ ٹی وی سے معلوم نہ ہوا تو سلونی کے پاؤں سے جیسے زمین کھسک گئی۔ وہ اپنی کوششوں کو باور کرتی ہوئی آخرکار عدالت تک پہنچی۔ سفر کرتے ہوئے 2 دن کے لیے عدالت نے فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔ فیصلے والے دن وہ ایک فائل اور چند پیپر لے کے گئی، 4 پیپر۔ اس نے کہا میں کچھ عدالت کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ عدالت میں وہ کاغذات جمع کراتی ہے۔ عدالت کاغذات کی چھان بین کر کے فیصلہ روکتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ اس بستیوں کو نہیں ہٹایا جا سکتا جب تک ان کو متبادل زمین نہیں ملتی۔ سلونی ایک سکا سانس لیتی ہے، لیکن کیا ریلوے کی وہ زمین دوبارہ سے غریبوں کی ہی رہے گی یا سرکار اس پہ اپنا ریل چلا سکے گی؟ وقت فیصلہ کرے گا۔ اس طرح ایک بڑے شہر میں سرکولر ریلوے کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے اور غریبوں کی امیدیں بن جاتی ہیں پھر سے۔ شکریہ۔